السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس موضوع کے متعلق کئی سال پہلے ایک حدیث پاک میری نظروں سے گزری تھی، جو آج جس موضوع پر بات کرنی ہے اس پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ حضور نے اس منظر کو دیکھتے ہوئے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہوگی۔ یہ حدیث پاک المعجم الکبیر کے اندر موجود ہے کہ حضور ایک مرتبہ آپ کے مشاہدے میں نہ جانے کون سا منظر رہا ہوگا، آپ نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی بتاؤ حیرت مند ایمان کن کا، وہ کون سا ایمان ہے، وہ کون سے لوگوں کا ایمان ہے جو تمہیں حیرت میں ڈال دے، جو تمہیں تعجب میں ڈال دے، جس ایمان کو دیکھتے ہوئے تمہیں لگے کہ یہ تعجب خیز ایمان ہے، عجیب تر ایمان ہے۔ صحابہ یک زبان ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، بلا شک و شبہ ملائکہ مقربین کا ایمان حیرت مند ہے، تعجب خیز ہے، عجیب تر ایمان ہے، فرشتوں کا ایمان۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، غلط جواب۔ فرشتوں کے ایمان میں حیرت کس بات کی؟ وہ ایمان نہ لائے تو کون لائے گا کہ جو صبح و شام رب کے طلبوں میں رہتے ہیں، جو رب کے مشاہدوں میں رہتے ہیں، جو رب کی تجلیوں میں رہتے ہیں، اگر وہ ایمان نہ لائے تو اور کون ایمان لائے گا؟ ان کے ایمان میں حیرت کس بات کی؟ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر انبیاء کا ایمان حیرت مند ہے؟ میرے نبی نے پھر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، انبیاء کے ایمان میں حیرت کس بات کی؟ جن پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہو، جو رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہو، جو رب سے گفتگو کرتے ہو، رب جن سے باتیں کرتا ہو، اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ ان کے ایمان میں حیرت کس بات کی؟ صحابہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اب ہم ہی بچے ہیں، کیا ہمارا ایمان حیرت مند ہے؟ کیا ہمارا ایمان آپ کو تعجب خیز لگتا ہے؟ کیا ہمارا ایمان عجیب تر ہے؟ میرے نبی نے پھر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، غلط جواب۔ تمہارے ایمان میں حیرت کس بات کی کہ تم تو صبح و شام میرے جلووں میں رہتے ہو، میرے مشاہدوں میں رہتے ہو، تم نے دیکھا ہے مجھے چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے، تم نے دیکھا ہے درختوں کو سجدے کرتے ہوئے، تم نے دیکھا ہے اونٹوں کو سجدے کرتے ہوئے، تم نے دیکھا ہے کنکریوں کو میرے سامنے کلمے پڑھتے ہوئے۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے، تم نے میرے معجزے دیکھے ہیں، اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو کون ایمان لائے گا؟ تمہارے ایمان میں حیرت کس بات کی؟ تمہارے ایمان میں تعجب کس بات کا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نہ فرشتوں کا ایمان حیرت مند ہے، نہ انبیاء کا ایمان حیرت مند ہے، نہ ہمارا ایمان حیرت مند ہے، تو وہ کون لوگ ہیں جن کا ایمان حیرت مند ہے، جن کا ایمان تعجب خیز ہے، جن کا ایمان عجیب تر ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ کون سی جماعت ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، نہ فرشتوں کا ایمان حیرت مند مجھے لگتا ہے، نہ انبیاء کا ایمان مجھے حیرت میں ڈالتا ہے، نہ اے صحابیوں تمہارا ایمان مجھے حیرت میں ڈالتا ہے، بلکہ ان کا ایمان حیرت مند ہے، ان کا ایمان مجھے حیرت میں ڈالتا ہے جو تمہارے بہت بعد میں آنے والے ہیں۔ وہ اس وقت آئیں گے جب میں ان کے درمیان میں ظاہر میں موجود نہیں ہوں گا، لیکن وہ مجھے سن کر کے مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ پڑھ کر کے لائیں گے کہ کوئی تھا جس کی انگلیوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے، کوئی تھا جو راستے سے گزرتا تھا تو کئی مہینوں تک راستہ خوشبودار ہو جایا کرتا تھا، کوئی تھا جس کے سامنے جانور سجدے کرا کرتے تھے، جس کے سامنے پیڑ پودے سجدے کیا کرتے تھے، جب وہ بیابان میں، جنگلوں میں، پہاڑوں کے قریب سے گزرتا تھا تو پہاڑ سلام پیش کیا کرتے تھے۔ بس وہ سن کر کے، کتابوں میں سن کر کے، میرے معجزات کو سن کر کے مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھ سے محبت کریں گے۔ اے میرے صحابیوں، ان کا ایمان حیرت مند ایمان ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ حیرت مند ایمان ہمارا ہے کہ ہمارے اس دور کو، اس لمحے کو دیکھ کر کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو تمہارے بعد میں آئیں گے لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھ سے محبت کریں گے، مجھ پر اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کو قربان کر دیں گے، ارے میرے صحابیوں تمہاری طرح مجھ سے محبت کریں گے۔ اور الحمدللہ آج وہ ہم مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ یا رسول اللہ
جس طریقے سے صحابہ کرام نے بدر میں، احد میں، خیبر اور خندق میں آپ پر جانیں قربان کی ہے، بالکل اسی طریقے سے ہم بھی آپ پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور بلا شک و شبہ وہ واقعہ ابھی جو عاشقان رسول کا ٹھاٹے مارتا سمندر بامبے کی طرف رواں ہوا ہے، اور انہوں نے پورے ہندوستان کو یہ بتا دیا کہ نبی کی ناموس کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، نبی کے نام پر مسلمان خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اور الحمدللہ آج ہمارے نبی قبر انور میں مسکرا رہے ہوں گے، فخر کر رہے ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے اور دعا سے نواز رہے ہوں گے کہ واہ کیا شان ہے میرے غلاموں کی کہ میرے نام پر آج سب کچھ قربان کر کے راستوں پر نکل آئے ہیں۔ اپنا دربار، اپنی دولت، شہرت، عزت، اپنے گھر والوں کو سب کو قربان کر کر کے اپنی جان کی، مال کی فکر نہ کرتے ہوئے راستوں میں نکل آئے ہیں اور گھروں کے باہر نکل گئے ہیں، سڑکوں پر آ گئے ہیں نبی کی ناموس کے لیے۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان عاشق رسول کو، ان مسلمانوں کو جو اپنے ہر چیز کی قربانی دے کر کے نبی کی ناموس کے لیے آج سڑکوں پر کھڑے ہیں۔ الحمدللہ نبی کی دعائیں، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ میں ہے، اور یہ تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے جو تم نبی کی ناموس کے لیے آج راستوں پر آئے ہو۔ اور غرض بات یہ کرنی تھی کہ ایک بندے کے کہنے پر آج ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کا لشکر اور ہزاروں مسلمانوں کا جلوس آج سڑکوں پر کھڑا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تعریف کے بجائے تنقیدیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سیاسی لیڈر ہے اور سیاست کے لیے راستے پر آیا ہے اور سیاست کے لیے کام کر رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آپ نے اس کی بات پر غور ہی نہیں کیا کہ اس بندے نے پہلے ہی وضاحت کر دی کہ میں کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر بن کر کے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ نبی کا امتی، نبی کا عاشق، نبی کا غلام بن کر نکل رہا ہوں۔ تو تم سب غلامان مصطفیٰ میرا ساتھ دو اور میرے ساتھ میں سڑکوں پر نکلو اور ریلی میں نکلو اور جلوس محمدی میں نکلو۔ کہاں گئے وہ پیران اعظام، وہ علماء کرام جو بڑی بڑی تقریریں واعظیں کرتے ہیں، وہ سادات اعظام جو اپنے آپ کو نبی کی اولاد بتاتے ہیں، آل نبی، اولاد علی بتاتے ہیں؟ اس ریلی اور اس جلوس کا صدر کوئی عالم ہونا چاہیے، کوئی اولاد علی ہونا چاہیے، کوئی اولاد نبی ہونا چاہیے، مگر افسوس ایک جاہل اور ایک ان پڑھ نبی کے ناموس کے جلوس کی صدارت کر رہا ہے۔ اور بڑے بڑے سادات کرام، علماء اعظام، مشائخ اعظام اپنی مسندوں میں، اپنے آستانوں میں، اپنے خانقاہوں میں، اپنے بلند و بالا محلوں میں آرام کر رہے ہیں اور تعریف کے بجائے تنقیدیں کر رہے ہیں۔ اور ایک گودی میڈیا تک تعریف کر رہی ہے جس کا کام مسلمانوں کی توہین کرنا ہے، تذلیل کرنا ہے، برائی کرنا ہے، وہ بھی تعریف کر رہی ہے کہ مسلمان اب جاگ چکے ہیں۔ 20 کروڑ مسلمان ہندوستان میں موجود ہے، مگر اس میں سے صرف 0.1% مسلمان سڑکوں پر آئے ہیں، اور تہلکہ مچ گیا ہے پورے ہندوستان کے اندر کہ مسلمان بیدار ہو چکے ہیں، مسلمان جاگ چکے ہیں، مسلمان ہوشیار ہو چکے ہیں۔ یہاں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا مسلمانوں کا جلوس اور سمندر جو آج سڑکوں پر کھڑا ہے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ مسلمان امن و شانتی والے ہیں، اسلام سلامتی کا نام ہے۔ اگر اتنا بڑا مجمع کسی اور جماعت کا ہوتا تو ابھی نہ جانے کتنے کروڑوں کا نقصان کر دیا ہوتا، پبلک کی پراپرٹی کا، سرکاری پراپرٹی کا نہ جانے کتنا بڑا نقصان کر دیا ہوتا اگر ان کی بات ابھی تک نہ مانی ہوتی، اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کی ہوتی تو ابھی تک نہ جانے کتنے کروڑوں کا نقصان کر دیا ہوتا۔ لیکن ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں آئی ہے کہ مسلمانوں نے یہ نقصان کیا ہے، مسلمانوں نے ان کو تکلیف دی ہے، یا مسلمانوں نے کسی کے دھارمک स्थل پر جا کر کے کوئی تماشا کیا ہے۔ تو ہندوستان کے تمام باشندوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مسلمان ہندوستان کا اور پوری دنیا کا مسلمان امن و شانتی والا ہے، اور اسلام صرف سلامتی سکھاتا ہے، امن و محبت اور بھائی چارگی سکھاتا ہے۔ تو یہاں بات یہ پتہ چلتی ہے کہ قوم مسلم ایک بہترین لیڈر کی تلاش میں ہے۔ اگر کوئی مسلمان کی قوم کی صدارت اور قیادت اچھے طریقے سے کرے گی تو آج جس طریقے سے مسلمان سڑکوں پر آئے ہیں،
जिस तरीके से मुसलमान यकजा होकर के कलमे के नाम पर इकट्ठा हो गए हैं, अगर कोई बेहतरीन, ईमानदार और सही अगर कोई लीडर मुसलमान को मिल जाए तो मुसलमान कौम आगे बढ़ जाएगी, मुसलमान कौम भी तरक्की पर आ जाएगी। लेकिन अफसोस, हर कोई मुसलमान को अपने मफाद के लिए, अपनी जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। आज एक बंदे ने, चाहे वो सियासी लीडर हो और उसके पीछे उसके क्या इरादे हैं, क्या मंशा है, वो अल्लाह जाने, लेकिन उसने खुलूस के साथ में नबी के नाम पर, नबी की नामुस के नाम पर जब कौम को पुकारा, मुसलमानों को आवाज दी, तो उसने तो कहा था कि सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमान आए, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उसके साथ खड़े हैं। तो पता चला कि कौम मुस्लिम एक बेहतरीन और अच्छे लीडर की तलाश में है। अगर कोई खुलूस और इलाहियत के साथ में कौम मुस्लिम की रहनुमाई करे तो ये कौम भी तरक्की की तरफ आएगी, ये कौम भी कामयाबी की तरफ आएगी और इस कौम का मुस्तकबिल भी तब्दील हो जाएगा, इस कौम का मुस्तकबिल भी बेहतर हो जाएगा। इस जुलूस मोहम्मदी ने, नबी की नामुस की रैली ने तमाम को दिखा दिया और बता दिया कि मुसलमान अगर खामोश है इसका मतलब यह नहीं होता कि मुसलमान डर गया है। आज तक मुसलमान यक्का दुक्का मार खा रहा था, मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को काटे और मारे जा रहे थे, हम यहां से वहां से खबरें पढ़ रहे थे। लेकिन ये जो ठाठे मारता हुआ समंदर आज रोड पर आया है, इससे कई अंधभक्तों की और कई इस्लामी दुश्मनों की और मुसलमानों के जो दुश्मन हैं उनकी आंखें खुल गई है कि मुसलमान को अब छेड़ोगे तो मुसलमान नहीं छोड़ेगा। और जो अपनी तकरीरों में और भाषणों के अंदर हमारे नबी का, इस्लाम का और इस्लामी मुकद्दस जातों का जो नाम लेते थे, इंशाअल्लाह अब कोई नाम नहीं लेगा। अब सबको पता चल चुका है कि मुसलमान अब खामोश नहीं बैठेगा, मुसलमान अब नहीं छोड़ेगा। जितना हक औरों को संविधान ने दिया है, उतना ही हक हमें भी हमारे मजहब में आजादी के साथ में रहने का हक दिया है। जितनी कुर्बानियां औरों ने दी है, उतनी ही कुर्बानियां और उससे ज्यादा कुर्बानियां मुसलमानों ने देश की आजादी में दी है, वतन की कामयाबी में दी है। फिर भी कुछ लोग अपने जाती मफाद के लिए, अपने फायदों के लिए किसी को टारगेट करते हैं तो वो मुसलमानों को करते हैं। लेकिन फिर ये जुलूस ने दिखा दिया कि मुसलमान अब खामोश रहने वाले नहीं हैं, मुसलमान अब बेदार हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर चाहे कितने भी फिरके हो, हम कलमे के नाम पर, अपने नबी के नाम पर एक हो गए हैं। और इंशाअल्लाह जहां पर भी मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर और कलमे के नाम पर बुलाया जाएगा तो यही जन सैलाब, यही आशिक़ रसूल और मुसलमानों का ठाठे मारता हुआ समंदर हर जगह नजर आएगा। दिल से दुआ है, दिल से सलाम है उन लोगों के लिए जो आज अपने घरों के बाहर निकले हुए हैं, अपने माल की, अपने जान की, अपने घर वालों की फिक्र न करते हुए, हर चीज की कुर्बानी देते हुए आज जो नबी के नाम पर निकले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल की दुआएं तुम्हारे साथ में है और इंशाअल्लाह कल महशर में तुम्हारी बख्शिश के लिए तुम्हारा ये निकलना काम आएगा। मैं क्या बयान करूं, मैं कि आज हर मुसलमान जो भले आपके साथ में नहीं है, लेकिन अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने यूट्यूब पर, अपने व्हाट्सएप पर, हर जगह पर तुम्हारे लिए दुआएं कर रहा है और तुम्हारे जलवों को दिखा रहा है जो तुम वहां पर निकले हो। आज हर मुसलमान के चेहरों में खुशी है और वो वकार है मुसलमानों के चेहरों पर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे बद्र के अंदर हम रसूलुल्लाह के साथ में जंग लड़ रहे हैं। वो खुशी आपने दिलाई है, वो वकार और मोहब्बत और इज्जत दिलाई है आपने, जो आज आप लोग सड़कों पर निकले हैं। आप घबराइए मत, अल्लाह आपके घरों की हिफाजत कर रहा है। खैर मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो लोग सड़कों पर नबी की नामुस के लिए निकले हैं, अपने घर बार को, वतन को छोड़कर निकले हैं, अल्लाह उनके घरों की हिफाजत करे, उनके अहल-ओ-याल की हिफाजत करे, उनके जान माल की हिफाजत करे। और ये जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, अल्लाह जब तक वो अपने घर तक ना पहुंच जाए, अल्लाह अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अपनी रहमत कामिला में रखे, अपनी रहमत खासा में रखे। और जिस मकसद से वो लोग निकले हैं वो मकसद में अल्लाह खूब कामयाबी अता फरमाए और तुम्हें सरबुलंदी अता फरमाए और तुम्हें फतेह नुसरत अता फरमाए और ऐसा जलवा, रोबो दबदबा तुम्हारी जानिब से हिंदुस्तान को दिख जाए कि फिर कोई भी शख्स इस्लाम के खिलाफ, नबी के खिलाफ, खुदा के खिलाफ, क्या इस्लाम की किसी भी शख्सियत के खिलाफ गंदी बातें न करे, अभद्र टिप्पणी न करे और बुरे अल्फाजों का इस्तेमाल न करे। अल्लाह
ایسا دبدبا اور ایسی فتح و نصرت عطا فرمائے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، وہ 313 تھے تو لہرت سارا زمانہ، آج ہم کروڑ ہو کر کے بھی کرتے ہیں غلامی۔ اگر متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، اگر متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، اگر منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد، اللہ حافظ، اسلام زندہ باد، عظمت مصطفیٰ پائندہ باد۔